علی ہے۔ علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ رمضان المبارک میں بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر اس رمضان بچائیے کسی بچے کی جان۔ السلام علیکم، آفاق فاروقی نئے پروگرام ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ موضوع یقیناً پاکستان ہے، مگر میرے کل کے پروگرام پہ کچھ دوستوں نے بڑی گفتگو کی ہے واٹس ایپ پر آ کر اور دوسرے اس سے طریقوں سے۔ میں اویلیبل نہیں تھا تو ڈائریکٹ تو بات نہیں ہو سکی کہ جی ان کا کہنا یہ ہے کہ مسلمان آپ کے خیال میں بائیڈن کو ووٹ دیں۔ نہ دیں جی، حضور نہ دیں، آپ ان کو دے دیں ووٹ، محترم جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو۔ وہ مسلمانوں کے بہت بڑے سپورٹر ہیں اور وہ تو آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں اور وہ فلسطین کا مسئلہ حل کروا دیں گے۔ تو چپ ہو گئے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ارے بھائی کیا بات نہیں ہوئی؟ آپ کو کسی ایک طرف کھڑا ہونا ہوگا نا، آپ کو یہ طے کرنا ہوگا نا کہ کون زیادہ ہارمفل ہے، کون زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کس کے ساتھ آپ کو کھڑا ہونا چاہیے، اور پھر کس ایشو کیا ہے اس کو پورے کو دیکھنا ہوگا نا کہ ایک علاقائی معاملے کو ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے اسے، میں اور آپ تو خالی نہیں کر رہے، اور مگر ساتھ میں حماس کو کنڈیم کرنا پڑے گا۔ اچھا پھر دوسری طرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے نا چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ہیں جو بظاہر بڑے ڈیموکریٹ ہیں مگر ان کے تعلقات ریپبلکن بھی ہیں، اور کن ریپبلکن سے ہیں؟ لنزے گرام سے۔ ان کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیں اسی فلسطین کے ایشو پر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فخر کیا ہے کہ جی ہم ان کے ساتھ گولف کھیلتے ہیں اور گولف کھیلنے جاتے ہیں، مگر ویسے ڈیموکریٹ ہیں اور دوست ہیں ڈیموکریٹس کے۔ تو یہ جو دماغ ہے نا جو پیسے نے بند کر دیا ہے، انہیں آنے والے دنوں کے بارے میں کوئی اندازہ ہی نہیں ہے۔ اچھا پھر ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا، میں نے تو ریسنٹلی کل ہی دیکھی کہ شہباز گل جو ہے نا ٹم والبرٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ صدرن مشیگن کے ڈسٹرکٹ 5 کے کانگریس مین ہیں، 8ویں ٹرم کر رہے ہیں اس وقت، جنہوں نے ریسنٹلی بیان دیا تھا کہ جی فلسطین کا مسئلہ ایک ہی طریقے سے حل کیا جائے، جیسے اس طرح ہینڈل کیا جیسے جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے ساتھ کیا گیا تھا۔ Can you believe it؟ جس پہ یہاں کے مقامی لوگوں نے درجنوں یوٹیوبس پر ایٹمی دھماکے ہوتے ہوئے اور وہ سارا اس کی روشنی میں وہ بیان بنائے، جس سے وہ بیان جو مکر بھی گئے ہیں کافی حد تک۔ شہباز گل ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان کے معاملات پہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ اسلام کی سب سے بڑی دائی تحریک انصاف، ریاست مدینہ، اور بیٹھے کس کے ساتھ ہیں؟ ٹم والبرٹ کے ساتھ۔ تو کسی میرے دوست نے کہا کہ بہت چالاک ہے، بہت سیانا ہے، اور وہ آنے والے دنوں کے لیے لابنگ کر رہا ہے، راہ ہموار کر رہا ہے، مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ کہ آپ ایک طرف تو پی ٹی آئی کی یہاں مقامی قیادت، نام لے دیتا ہوں، میرے بھائی سجاد برقی کہتے ہیں کہ جی اسرائیل حماس کانفلکٹ میں امریکہ بھی ایک اسرائیل کا حلیف ہے اور وہ در پردہ پیچھے ہے۔ یہ ان کا ویڈیو بیان موجود ہے، مگر جب شہباز گل ملتا ہے بم سے اڑانے والوں سے، یہ باتیں کرنے والوں سے جو صفحہ ہستی سے فلسطین کو مٹا دینا چاہتے ہیں،
اس پہ کوئی نہیں بولتا، کیونکہ لوگوں کی سب کو پتہ ہے نا کہ میموری شارٹ ہوتی ہے، غور سے کوئی سنتا نہیں ہے، دیکھتا نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، مگر یاد رکھنے والے یاد رکھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے خان صاحب ہیں، پوری پارٹی بالکل اسی طریقے سے ہے۔ اب خان صاحب کہہ رہے ہیں، لوگ کل کسی نے مجھ سے کہا جی آپ نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا، خان صاحب کے بیان پہ کوئی ڈیٹیل سے بات نہیں کی، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اسے آپ نے سرسری سے ذکر کر دیا۔ کیا کہوں میں کہ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ہے پیچھے، باقی سب کو آگے سے لگا ہے، وائس رائے بنائے ہوئے، کہا ہے میں نے چلا رہا ہے۔ تو خان صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ آپ کی جب حکومت بنی تھی یا بنائی جا رہی تھی تو اس میں 100 لوگ تھے پیچھے، کیا آپ کی حکومت کے پیچھے بھی تو ایک ہی آدمی تھا نا، جس کا نام باجوہ تھا، اس سے پہلے راحیل شریف تھا، اس سے پہلے نام لیتے چلے جائیں سوان، حمید مل سے شروع کر لیتے ہیں۔ 75 سال سے ایک ہی آدمی ہوتا ہے، سب اس کے آگے کورنش بجا لاتے ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب۔ کوئی جب تک یہ کورنش جو بجایا جا رہا ہے نہیں بجایا جائے، جب بجایا جاتا رہے گا ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ حوصلہ پکڑے نا، انکار کریں کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، مگر آپ تو آج بھی کہتے ہیں، اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بیٹھنے سے کبھی انکار نہیں کیا، اور آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب نے تو کبھی بیٹھنے سے انکار نہیں کیا، ان کے ساتھ بیٹھنے کو سب تیار ہیں۔ تو یہ ڈبل پالیسیاں یہ ہمیں کہیں سے کہیں لے کے جا چکی ہے، اس کا کوئی انجام نہیں نکلے گا۔ اچھا پھر ذہنی حالت دیکھیں ہماری، کہ ایک یوتھیل ہے ہمارے دوست نے پوسٹ لگائی کہ کیا پوسٹ تھی کہ غربت خیرات کی تقسیم سے نہیں، انصاف اور عدل سے ختم کی جا سکتی ہے۔ میں نے بس اس پہ اتنا لکھ دیا کہ نہیں حضور یہ بات غلط ہے، نیلسن منڈیلا کا یہ کوٹ ہے، مگر ہم اسے غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے لنگر خانے کھولے، پناہ گاہیں کھولیں، تو اس کا مطلب ہے کہ غربت تو خیرات سے ہی ختم ہوتی ہے، پناہ گاہیں کھولنے سے ہوتی ہے۔ بس وہ شروع ہو گیا ہے کہ میں پٹواری، میں جیالہ، جواب دیں پراپر، کوٹ لگاتے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیا کرتے رہیں، کیا کہتے رہیں، تو پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے۔ پاپولر لیڈر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاہنے والے انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں چاہتے ہیں۔ ابھی فائنینشیل ٹائم میں میرے خیال میں دن ہو گیا کافی، ایک سروے رپورٹ چھپی ہے کہ یہ جو انڈر ڈیولپمنٹ کنٹریز ہوتے ہیں نا، اس میں ایسٹرن یورپ کا بھی دیا ہے اور ساؤتھ ایشیا کا بھی دیا ہے، کہ یہاں کی جو خواتین ہوتی ہیں یہ ماچو مینس کو پسند کرتی ہیں، اور بولڈ وائلنٹ ان لوگ مردوں کو پسند کرتی ہیں۔ جو فرسٹ ورلڈ کی وومنز ہیں یہ ورلڈ ویو رکھتی ہیں، جیسے ہیومن رائٹس ہے، سیوک رائٹس ہیں، سٹیزن رائٹس ہیں، ڈیموکریسی ہے، اور انٹرنیشنل پالیٹکس میں دلچسپی رکھتی ہیں، اپنے معاملے میں کین ہوتی ہیں، مگر یہ اذیت پسند ہوتی ہیں عورتیں، انہیں وہ مرد اچھے لگتے ہیں انڈر ڈیولپ ورلڈ کی، کہ جو کم ایجوکیٹڈ ہوتی ہیں، کہ مرد کی ان پر حکمرانی ہو۔ تو خان صاحب کو ایسی عورتوں نے بنایا ہے، جو خطے کی صورت حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں اگر آپ کسی سے یہ توقع کرتے ہیں کہ یہاں رہنے والے یا وہاں رہنے والے، یہاں رہنے والوں کے بارے میں 100 بار بتا چکا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک خاص عمر کو آئے ہیں جب ان کی تربیت، تو کہتے ہیں 8 سال کی عمر میں تربیت مکمل ہو جاتی ہے بچے کی، پہلے تو سائیکاٹرسٹ کہتے تھے 14 سال کی عمر ہوتی ہے، اب کہتے نہیں 8 سال کی عمر میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے بچہ، اس کے بعد وہ خود اپنی لرننگ سے جو لے سکے تو لے لے، آپ کا انوائرمنٹ سے وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ کانگریس میں ڈیموکریٹ کے بھی دوست ہیں، اسے بھی پیسے لگا رہے ہیں، ریپبلکن کو بھی لگا رہے ہیں، ووٹ کا نمبر ہے نہیں۔ یہی حال پاکستان میں ہے، فوج سے لڑ بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، اقتدار بھی مانگ رہے ہیں، سازشیں بھی کر رہے ہیں، ایسے نہیں چلے گا۔ ویو کلیئر کرنا پڑے گا، اپنا تھاٹ پروسیس جو ہے نا، ویژن جسے کہتے ہیں،
وہ واضح ہونا چاہیے کیا ہے. غلط صحیح تو تاریخ اور وقت کرتا ہے نا. مگر آپ کے نزدیک تو آپ کے ضمیر کے ساتھ تو کوئی چیز ایک ہو جس پہ آپ کھڑے ہو. نمود و نمائش کے لیے کھڑے رہنا اور سب کو مروا دینا. یہاں امریکہ میں جو پاکستانی اور جو مسلم کمیونٹی، بلکہ میں کہوں گا، میں یہ نہیں کہوں گا سب کے سب ایسے ہیں، مگر کوئی وعدے ایجنڈا کسی کا نہیں ہے. کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ ڈیموکریسی کے ضروریات کیا ہے، تقاضے کیا ہے، کیونکہ وہاں سے پیچھے سے سیکھ کر لیا ہے نا. کیوس ہے پورے مسلم ورلڈ میں، تربیت تو ہے نہیں. اور ایتھیٹرین کے لیے جو کنٹریز ہیں نا، جو وہاں کے پلے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں جو جمہوریت لرن کراتی ہے اس کو سمجھ لیں پہلے کہ اگر ریاست بڑی ہو جائے عوام سے تب بھی تباہی و بربادی آتی ہے. ایتھیٹرین ہسٹوریکلی دیکھ لیں، اسی لیے ٹوٹی ہیں ریاستیں رشیا سے لے کر پیچھے جہاں تک رومن امپائر تک، جہاں تک چلی جائیے، یا سلطنت عثمانیہ تک لے لیجیے، کہ جب ریاست بڑی ہو جائے تو جغرافیہ ٹوٹ جاتا ہے. اسی طرح عوام اگر بڑے ہو جائے، ریاست چھوٹی پڑ جائے، تب بھی وہی انجام ہوتا ہے. تو جمہوریت جو ہے وہ بیس لائن ہے بیسکلی دونوں کے درمیان، دونوں کو بیلنس کرتی ہے، جوڑ کے رکھتی ہے، دونوں کو بتاتی ہے کہ تم اب غلط ہو رہے ہو، یہاں پر تم ایکسس کر رہے ہو، یہاں پر تم کر رہے ہو، بیلنس کرو، درمیان میں آ کے کہیں کھڑے ہو. اچھا، یہ لرننگ پیسوں سے نہیں آتی، یہ پڑھنے سے آتی ہے، بھگتنے سے آتی ہے، بھوگنے سے آتی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی، یہاں پہ یہ اشرافیت سے تعلق رکھتے ہیں، دولت ہے ان کے پاس اور یہ اس سے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. پڑھنے کی فرصت نہ پہلے تھی انہیں، نہ اب ہے. تو میں تو صرف آپ لوگوں سے یہ سمجھا سکتا ہوں کہ دیکھیں، خان صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، زرداری صاحب ہوں، جہاں تک چلے جائیے سب وہیں سے آئے ہیں اور سب ان کے خلاف ہو چکے، مگر ان سے اقتدار لینے کے لیے ابھی بھی الگ الگ گفتگو کرنے کو تیار ہے. نواز شریف 40 سال میں جہاں تک لوگ برداشت کر سکتے تھے کیا نا. مگر دیکھیں، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، سب کو اپنے اپنے طریقے سے انجام کی طرف بڑھا رہا ہے. کہ نواز شریف نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ خان صاحب کے جانے کے بعد بھی وہ ٹکا ٹکری ہو جائیں گے اور وہ اپنے حلقے کا الیکشن بھی ہار جائیں گے، یا انہیں لانے والے ہروا دیں گے. ہم نہیں جانتے کہ الیکشن تو چھینا گیا ہے، لوٹا گیا ہے، اور خبریں بڑے بڑے اداروں نے فیک خبریں چلائی ہیں کہ لوگ اغوا ہو گئے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ تو ان کا ویڈیو بیان آ گیا، وہ فلانے کے حق میں بیٹھ گیا، وہ فلانے کے حق میں. وہ احمد نورانی سنا رہا تھا، بہت ہی سچ بات کہہ رہا تھا. جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا میڈیا جھوٹ بولتا ہے. دیکھیں، جھوٹ بولنے کی آخری حد یہ ہے، میں نام تو نہیں بتاؤں گا، ایک بہت بڑے پاکستان کے میڈیا گروپ کے مالک، لندن میں میری ان سے بات ہوئی تو مجھ سے کہنے کہ تم نے اخبار کیوں بند کر دیا؟ میں نے کہا سر اخبار کے دن تو ختم ہو گئے، اب اخبار کون پڑھتا ہے؟ آپ کو بھی میں آپ کا جو میڈیا ہے میں ویب پہ ہی دیکھتا ہوں. نہیں ہمارا اخبار تو بہت چل رہا ہے. میں نے کہا ہاں، وعدہ لے رہی ہے، پی آئی اے لے رہی ہے، حکومت سے تعلقات ہیں، تو جب تک وزارت اطلاعات ہے 25 30 40 ہزار بک جائے گا. جس ملک کی اکانومی ختم ہو گئی وہاں اس وقت 15 روپے کا وہ اخبار تھا. آج سے 10 سال پرانی بات بتا رہا ہوں منیمم، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ، اور جہاں کتاب انتظار حسین جیسا عظیم مرحوم رائٹر کہتا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر ہوں کہ میری پوری 1000 کتاب بکتی ہے. کتنا بڑا آدمی ہے، وہ کہہ رہا ہے میری کتاب پوری 1000 بکتی ہے. مطلب اور لوگوں کی تو 1000 بھی نہیں بکتی. وہاں پر اخبار کوئی خرید کے پڑھے گا؟ تو جس طرح اخبار چلتے ہیں یا کیسے چل رہے ہیں، تو ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو بتایا. آپ یقین کریں، میرے پاس ثبوت موجود ہے، میں ایک طویل عرصے تک اپنے اخبار کے فرنٹ پیج پہ اشتہار ہی نہیں چھاپتا تھا کہ یہ بے ایمانی ہے ریڈر کے ساتھ، یہ پیج جو ہے صرف خبروں کے لیے ہوتا ہے. بہت دیر سے سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی،
آپ اس دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے. تو ابھی ایک انگریزی اخبار میں ایک اشتہار جو ہے نا خبر کی شکل میں چھپا ہوا تھا ریاض ملک کا کہ جناب ہماری کمپنی کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اس کو خراب کیا جا رہا ہے, ہم تو کراچی میں عظیم شہر بنا رہے تھے اور یہ کر رہے تھے. مطلب جو ہزاروں لوگ فائلیں لے کے گھوم رہے ہیں ریاض ملک کی بحریہ ٹاؤن کی, وہ سب جھوٹے. ایک پوری تفصیل ہے اگر میں بیان کروں, مگر وہ اشتہار جو ہے خبر کے طور پہ شائع ہوا تھا. میں بتا ہی رہا تھا کہ ایسی ایک بلڈر کی خبر, اس لندن کی ملاقات میں بھی میں نے کہا تھا کہ دیکھیں جناب یہ خبر کر رہے ہیں, یہ غلطی سے چھپ گئی ہوگی. کوئی غلطی نہیں ہوتی, ہمیں پتہ ہے. بات یہ ہے کہ سارے ادارے ٹوٹ چکے ہیں, چاہے پرائیویٹ ہوں چاہے وہ سرکار کے ہوں. گریڈ اتنی آ چکی ہے کہ تربیت کا تو چھوڑ دینا. ابھی خاتون مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ جو مورلی ڈکلائن ہوا ہے نا سوسائٹی کا ہمارے یہاں, وہ سب سے بڑا لاس ہے. سب سے بڑا لاس جو ہے مورل ہے نا, کہ ہم ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ہر ایک دوسرے کو شک کرتے ہیں, ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات پر فخر لینے کی کوشش کرتے ہیں. جھوٹا معاشرے آگے نہیں بڑھتا ہے, ممکن نہیں ہے. اس معاشرے میں بھی تبدیلی آئی ہے. جب یہاں آئے تھے 40 سال پہلے تو ایسا لگتا تھا یہ سب فرشتے ہیں, مگر آپ یقین کریں تیسری دنیاؤں کے بے ترتیب, بے نظام اور فاشزم کا شکار لوگ یہاں بھی جمع ہو گئے. ہم سب وہیں سے آئے نا. ہماری فطرت میں, ہماری عادت میں, ہماری جبلت میں ترتیب ہے ہی نہیں, نظم ہے ہی نہیں, تنظیم ہے ہی نہیں. سارے پوری دنیا کے لوگ یہاں آ کے جمع ہو گئے, اور امریکن کو پتہ نہیں کب اس بات کا احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنا نچلا نظام جو ماسز کے ساتھ جو ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے روزانہ کی, وہ سب کی سب ان تیسری دنیا کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دی ہے. جو یہاں کے سٹیزن تو ہو گئے مگر یہاں کی نارمس نہیں سیکھی انہوں نے. صرف جاب کی تلاش میں, جاب تو لے لیا مگر بیہیویئر وہی ہے کہ غریب کو مارتا ہے. اور یہاں کے 100 سال سے رہنے والے ہیں, 200 سال سے رہنے والے ہیں, 300 سال سے, ان کے لہجے میں اور ہمارے لہجوں کا ہی فرق اتنا بڑا ہے. لفظوں کا چناؤ ہی اتنا مختلف ہے. ہمارے چہرے, ہماری آنکھوں, ہماری ادائیگی اور ان کی چہرے اور ان کی آنکھوں کی اور لہجے کی ادائیگی کا اتنا بڑا فرق ہے. اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کتنے الگ لوگ ہیں. تباہی کی, ترقی کی, سلامتی کی, خوشحالی کی ساری نشانیاں بیہیویئر سے ظاہر ہو جاتی ہیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.